جی شکر ہے الحمدللہ، اعظم من فضل ربی. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کرو بھائی. فریز ہو گئے بھائی، بات کریں جناب. سر حضور ٹھیک ہے؟ سید خرم عباس نقوی بول رہا ہوں اسلام آباد سے. نام ان کا خرم عباس نقوی ہے، لیکن یہ عقیدے میں جو ہے نا اس دوسرے لائن پہ ہیں. جی خرم صاحب بات کریں. نہیں جی پہلے تو آپ اپنا حال سنائیں، محرم کیسا گزرا ہے، عزاداری کیسی گزری ہے. جیسے ہونی چاہیے تھی. محرم آتا ہے جو جیسا ہمیشہ یہی دل میں یہی تمنا رہتا ہے، ارمان رہتا ہے، جیسا ہم نے عزاداری کرنی تو اس طرح نہیں ہوئی. بہرحال جتنا بہرحال آپ کو اس سے کیا پتہ. جی عزاداری آپ کی دعا ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے بھی کی ہے. ہم نے اپنے گھروں میں عزاداری کروائی ہے نا مولا حسین علیہ السلام کی. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد پاک کی عزاداری اجر رسالت ہے. اچھا ٹھیک. اچھا قبلہ حضور، اس تمید گفتگو کے بعد آپ سے آج جو موضوع ہے میرا وہ یہ ہے کہ امامت اور نبوت پر ہے. تو لہذا یہ بتائیں کہ امام کا درجہ بڑا ہوتا ہے یا نبی کا درجہ بڑا ہوتا ہے، یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جو اب دیکھیں اگر کوئی پیغمبر امام ہے تو اس کو امامت کا درجہ ہے، لیکن اگر کوئی پیغمبر امام نہیں ہے تو اس کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے. اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ آپ ہم سے قرآن پہ ہنستے ہیں، بہت ہی تفسوس ہے آپ پر. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان یہ تھا کہ اس کو آنکھ میں پھینکا گیا. دوسرا امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو کہہ دیا کہ بھئی اس کو چھوڑ کے آ جاؤ بواد غیر ذی زرع، کہ مکہ کے پہاڑی میں چھوڑ کے جاؤ، وہاں پہ پانی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور مکہ کتنا گرم ہے بھائی. ابھی مکہ جو ہے نا ابھی وہاں پہ بلڈنگ وغیرہ ہیں پرانے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے گئے تھے حضرت سارہ کے ساتھ، تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھا، بلڈنگ وغیرہ بھی نہیں تھا. حضرت وہ خانہ کعبہ جو تھا وہ خراب ہو چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان میں. اور وہ مکے کے پہاڑیوں میں جڑی بوٹی ہوتی نہیں ہے، اور وہاں پہ 50 سینٹی گریڈ کی تو گرمی ہمیشہ رہتی ہے. اور وہ جب پہاڑیاں گرم ہو جاتی ہیں نا تو وہاں سے ہیٹ گرمی جو ہے وہ پہاڑی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ سب ہیٹر بن جاتے ہیں سب پہاڑی کے جو چٹان وغیرہ. تو وادی جو ہے جہنم بن جاتا ہے. نستجیر باللہ، وہ جنت ہے کیونکہ مکہ شریف ہے لیکن بہت گرم ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ چھوڑ کے گئے، پانی بھی نہیں ہے پیارے بچے کو. اور وہ بھی بوڑھے تھے جب اللہ نے 120 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو بیٹا دیا. پھر یہ بیٹا کو جب چلنے لگا تو اس کو کہا ذبح کرو، تو چاقو اٹھا دیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں. تو اس طرح سخت امتحان لیا. تو یہ نبی تھے، ٹھیک ہے نا، نبی تھے، رسول بنے، خلیل بنے. تو پھر اس کے بعد جب یہ سب امتحانات، قال انی جاعلک للناس امام، فرمایا کہ میں آپ کو اب لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ امامت نبوت سے برتر ہے. وَإِلَّا اگر نبوت سے نیچے ہوتا تو وہ تو اس کو ڈیموٹ ہونے کی بات ہے. ایک ہے پروموٹ، ایک ہے ڈیموٹ. آپ ایک جنرل کو مارشل بنا دیں، جیسے آپ کے پاکستان میں ایوب خان صاحب جنرل تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو مارشل بنا دیا، یہ پروموٹ ہے. اب کسی جنرل کو آپ کرنیل بنا دینا، اس کو نیچے لگے، یہ ڈیموٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیموٹ نہیں کیا، پروموٹ کیا. اور اس کی دلیل واضح دلیل، قال من ذریتی، کہا میری اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہے بہت بوڑھے عمر میں ملی ہے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے تھے، بزرگ تھے، عمر رسیدہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا کیا تھا. تو نبی تھے، رسول بنے، رسول سے خلیل بنے، پھر آخر میں جا کے امامت ملی ہے. تو قرآن کی واضح دلیل ہے کہ امامت جو ہے. ایک منٹ، آپ نے بات کر لی، میں نے بہت تحمل سے سنی ہے، ٹھیک ہے. اب اسی آیت سے ہی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ یہاں پر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اب یہ ابراہیم علیہ السلام میں 3 وصف آ گئے، ٹھیک ہے. یہاں پر جو امامت ہے یہ نبوت کی امامت ہے. مولا کائنات کی جو امامت ہے وہ بدرجہ ولایت امامت ہے. آپ کی اطلاع کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ ولایت کی امامت بڑی ہوتی ہے یا نبوت کی امامت بڑی ہوتی ہے؟ وہ آپ کے الفاظ ہیں بھائی. سن لیں کہ کوئی بات آپ سے نہیں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت نہیں ہے کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کٹ گئی. حضور میں کہ حضور دو عالم
اللہ علیہ وسلم اس میں تو کوئی دو نہیں ہے کہ وہ افضل الکائنات ہے، وہ اہل بیت سے بھی افضل ہے، اس میں تو رائے نہیں ہے۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے، نام جو مولا کائنات نبوت کی وجہ سے ہے، کس وجہ سے؟ میرا دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہاں پہ سلام اس آیت کے بات سنیں، ومیت ہی میں اسماعیل جو وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، اور وصف نبوت کے ساتھ امام، اور مولا کائنات علی علیہ السلام جو ہیں وہ وصف ولایت کے ساتھ امام ہے۔ لہذا یہ جو حدیث ہے من مولا فعلی مولا، تو حضور کی جو ولایت ہے وہ باحثیت نبی ہوتے آپ مولا ہیں، اور مولا کائنات بھائی آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، لیکن کہنا ہے آپ نے جو ایک منٹ آپ نے جو سوال فرمایا تھا نا، سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیں امامت بلند مرتبہ ہے یا نبوت بلند مرتبہ ہے، آپ کا سوال یہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا، آپ نے مجھ سے اجازت دیں آپ نے مجھ سے اجازت دیں بھائی، آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ کیا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت بڑی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت بڑی ہے، آپ نے یہ تو سوال نہیں کیا، آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ امامت بڑی ہے نبوت بڑی ہے۔ آپ نے یہاں پہ قیاس، آپ کے سوال میں کوئی مقایسہ نہیں تھا، کوئی تقارن نہیں تھا، قیاس نہیں ہے، بھائی بات سنو، قیاس نہیں ہے جی آپ کے سوال میں کوئی مقارنہ نہیں تھا، کوئی کمپیریزن نہیں تھا کہ آپ مجھے یہ سوال کرتے کہ بھائی کس کی امامت بڑی ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام کی امامت بڑی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بڑی ہے، یا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت بڑی ہے۔ آپ نے مجھ سے جو سوال کیا امامت بڑی ہے نبوت بڑی، میں نے اس کا جواب دیا۔ اب آپ آگے جو کچھ کہہ رہے ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہہ رہے ہیں، سن لینا اب ذرا قبلہ سن لیں، میری سن لیں۔ بات یہ ہے حضور علیہ السلام اور گروہ انبیاء علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ قرآن کی صراحتاً آیت میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اب انعام یا اللہ نے خود اگر در دوسری آیت میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، قرآن نے کہا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ قیامت کے روز جو اللہ رسول کی اطاعت جو تم میں کامل کرے گا، عموم ہے جو بھی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہ قیامت کے روز نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کی اللہ نے تفسیر خود بیان کر دی ہے کہ پہلے انبیاء کا گروہ انعام یافتہ ہے، نہیں مولا صدیق قرآن ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہ، آپ کو قرآن نہیں آتی نا؟ نہیں ہے بھائی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، من النبیین والصدیقین، اور بھائی یہ من جو ہے یہاں پہ من بنا، اب بھائی پلیز سن، چپ قرآن میں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف من النبیین ہے نا، بھائی من النبیین سے کیا مراد ہے؟ آگے بھی ہے من النبیین سے کیا مراد ہے؟ نہیں انبیاء کا گروہ نہیں، اس مراد نہیں، من کا کیا مطلب ہے؟ من کا کیا مطلب ہے؟ سے ہوتا ہے، نہیں سے نہیں ہے یہاں پہ، یہ من جو ہے نا اس کو من بیانیہ کہتے ہیں۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے پتا ہے، نہیں آپ کو بالکل نہیں پتا، آپ کو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے نا، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا اب من النبیین والصدیقین کہ یہ من فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، دیکھیں من یہ جو ہے من ایک عربی میں ایک من ہوتا ہے، اس کو من بیانیہ کہتے ہیں، وہ الذین کے معنی میں آتا ہے، الذین وہ انعم اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، نعمتیں ظاہر کی ہیں، جو وہ جن پہ اللہ نے نعمتیں ظاہر کی وہ کون ہے؟ نبیین و صدیقین والشہداء۔ تو ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی بات سے خود ثابت ہو گیا، آپ کی بات سے خود ثابت ہو گیا کہ آپ نے کہا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء تو پہلے ہو گئے۔ ہاں تو جو صدیقین اور شہداء وہ نبی نہیں ہے، اس آیت سے ان کی افضلیت ثابت ہو گئی ہے، اس آیت سے نصوص سے ثابت ہو گئی ہے ان کی افضلیت۔ صراط الذین انعمت علیہم میں آپ خود سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قبلہ، اور دوسرا یہ بتائیں کہ مجھے جو ہے بھائی واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، واو سب دنیا کو پتا ہے کہ مگر میں کہہ دوں کہ نا جنرل صاحب آ گئے اور صدر صاحب آ گئے، اس سے یہ واو جو ہے نا عربی زبان میں اردو زبان کا جو لفظ اور ہے کے لیے آتا ہے، سب چپ کرو، مغیرت کے لیے، پلیز چپ کرو، پلیز آپ چپ کریں، یہ واو جو ہے نا اردو زبان میں جو لفظ اور ہے، لفظ اور اس کے مترادف ہے۔ میں کہتا ہوں صدر صاحب اور جنرل صاحب اور مثلا پرائم منسٹر صاحب یہ لوگ تشریف لائے،
یہ ترتیب بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ کون پہلے آئے، کوئی بعد میں آئے، کون بہتر ہے کون نیچے ہے. اگر میں اس طرح کہہ دوں کہ ٹیچر بھی آئے اور ہیڈ ماسٹر بھی آئے، پرنسپل بھی آئے اور وزیر صاحب آئے، سب آگے، ٹھیک ہے نا، لفظ اور. لیکن پہلے میں نے کس کا ذکر کیا؟ پہلے ٹیچر کا ذکر کیا، پھر بعد میں نے ہیڈ ماسٹر کا، پھر اس کے بعد پرنسپل کا، اس کے بعد میں نے وزیر صاحب کا، وزیر تعلیم کا ذکر کیا. تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ لفظ اور جو ہے نا، لفظ اور عربی زبان میں اس کو واو کہتے ہیں، واہ، انگلش میں کہتے ہیں اینڈ. یہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا کہ اگر یہاں پہ ذکر کیا جائے تو اس ترتیب سے ہوتا ہے کہ اس میں مراتب کا، اس میں وہ ہوتا ہے مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ نے بات کر لی، میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیچر اور پرائم منسٹر کا بعد میں ہو جائے اور ٹیچر کا چھوٹے درجے والے کا پہلے ہو جائے، تو یہ ترتیب کا خیال نہیں. یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے. اللہ نے خود یہاں پر اللہ کی ذات جو خالق کائنات ہے، جو قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا کے حضور علیہ السلام کے والے سے بھیجا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی تم میں اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان انعام یافتوں کے ساتھ ہوگا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ چار مراتب. لفظ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، صرف عطف کے لیے ہوتا ہے بھائی. جیسے میں نے دیکھے بھائی، یہ دنیا میں اردو مان لیا، ٹھیک ہے، پھر اس طرح کے وہ فضول باتیں، ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو، ٹائم ضائع نہ کرو. بات تو سنیں نا، ٹائم نہیں ضائع. تو پھر ہمارے استدلال کا جواب دے دو نا، ہمارے استدلال کا جواب دے دو. نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کا امتحان لیا گیا تھا نا، نبی تھے، امتحان لیا گیا تھا نا، پھر رسول بنے، پھر خلیل بنے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا کیا ہے، آخر عمر میں عطا کیا نا، ٹھیک ہے نا. ایک شخص کا اگر فرزند نہیں ہے تو وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے فرزندوں کو بھی تو امامت عطا کر. اس کی نسل ہے، اس کی ذریہ ہے، تبھی اس نے دعا کیا کہ میرے نسل کو بھی امامت مل جائے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے چھوٹی ہے، تو ایک شخص جو آلریڈی نبی ہے، رسول ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب معجزات ہے، فرعون نمرود نے اس کو آگ میں پھینکا، آگ جو پھول میں تبدیل ہو گیا یا سرد ہو گیا ان کے لیے، صلوات اللہ علیہ. تو یہ ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ آپ ایک جنرل کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو کرنیل بنا دیتا ہوں، یہ اس کی توہین ہے یا اس کی تعریف ہے، اس کی پروموشن ہے؟ آپ ایک صدر صاحب کو کہتے ہیں کہ صدر صاحب کل سے آپ جو ہیں وزیر تعلیم ہے، یہ اس کی تعریف ہے یا اس کو ڈیموٹ کیا، آپ نے نیچے لائے؟ حضرت اگر نبوت، سوال سن لیں بھائی، اگر نبوت امامت سے بڑا درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو جو ابھی صاحب مقام نبوت ہے، صاحب رسالت ہے، صاحب شریعت ہے، خلیل اللہ ہے، اپنے عمر کے آخری حصے میں پہنچ گا، اس کو کیوں کہتا کہ میں تجھے امام بناتا ہوں؟ یہ تو اس کی توہین ہے، اس کی تعریف نہیں ہے. بتاؤ. اچھا، اب سن لیں جواب. بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو میں جواب دینے لگوں قیاس نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اور آپ کو جواب میں صاف کیٹیگوری دینے لگوں کہ حضرت ابراہیم کی جو امامت ہے نا، وہ وصف نبوت کی امامت ہے، ٹھیک ہے. ایک شخص نبی ہے، اس کو دوبارہ کہتے کہ میں آپ کو نبی بناتا ہوں. مثلا ایک شخص اسکول میں ٹیچر ہے، میتھ کا ٹیچر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو میں کہہ دوں کہ میں آپ کو میتھ کا ٹیچر بناتا ہوں. یہ فضول ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات فضول ہے بھائی. میری بات کو او بھائی، ایک شخص اگر بینک مینیجر ہے، میں کہتا ہوں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، میں آپ کو بینک مینیجر بنا دیتا ہوں، میں پہلے سے بینک مینیجر ہوں. بھائی یہ کیا بکواس ہے؟ اگر ایک شخص پہلے ہی سے نبی ہے، اس کو دوبارہ اس کو کہتے ہیں میں آپ کو نبی بنا دیتا ہوں. نہیں، نبی وہ پہلے سے ہیں، وہ نبی اور رسول پہلے سے ہیں. تو ابھی نبوت اور رسالت کے بعد ان کو نیا درجہ مل رہا ہے، امامت کیا نہیں مل رہا؟ امامت سے مراد ہے، امامت بالرسالت مراد ہے یہاں پہ. یہ امامت یہ دو چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے؟ رسالت کے معنوں میں یا اور وحدہ ہے؟ ہاں، یہ رسالت کے لحاظ معنی میں امامت ہے. اور یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ ایک شخص اگر وزیر تعلیم ہے، اس کے بڑے بڑے امتحانات لیے جائیں، اس اپنے پرائم منسٹر کے لیے بڑی محنت کرے، اتنے ووٹ لے کے اتنے کام کرے، پھر اس کو پرائم منسٹر کہتے ہیں میں آپ کو وزیر تعلیم بناتا ہوں. یہ تو اس کی ترقی نہیں ہوئی بھائی. فرض کریں ایک شخص ہے، نہیں ایک شخص ہے ادارے میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے محنت کرتا ہے ادارے میں، اپنے جتنا اس کا ڈیوٹی ہے اس سے زیادہ محنت کرتا ہے. 1 سال اس نے محنت کی، پھر اس کا جو ادارے کا جو سربراہ ہوا کے کہتا ہے اس کو کہ آپ نے 1 سال میں فلان کام کیا، فلان کام کیا، فلان کام کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ کے امتحان لیے، آپ بڑے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو اب شخص جو ادارے میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ مہینے میں 10,000 روپیہ. اب اس شخص کو کہہ دے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، ابھی آپ پچھلے 10 سال سے کام کر رہے ہیں اور 10 سال میں بڑی ایمانداری سے کام کیا اور آپ کی تنخواہ 10,000 ہی رہی ہے، اب میں آپ کی تنخواہ 10,000 بنا رہا ہوں.
पहले भी 10,000 थी, अब भी मैं आपको 10,000 बना रहा हूँ। और ये फालतू बात है या नहीं है? ये कोई आकल इस तरह बात करता है जो आप इसको अल्लाह से निस्बत देना? अच्छा आप नहीं एक मिनट मैं अब दुनिया वाला कोई ऐसा बात करे ना दुनिया में तो सब लोग कह देंगे कि बकवास कर रहा है। यही चीज अल्लाह से निस्बत दे रहा है कुरान में। आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, ये काला वमीन ज़ुर्रियत में हजूर आते हैं या नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो हजूर को इसका मतलब है इमामत फिर बाद, फिर पहले तो नहीं थी उनके पास। काला वमीन ज़ुर्रियत, हाँ, तो उनमें नस्ल मिल्लत इब्राहिम में से हैं या नहीं? आप हैं। मैं आपको पॉइंट नहीं समझा। आप इसका मतलब उस वक्त दुनिया में नहीं थे ना, मैं समझा देता। उस वक्त वो पैदा नहीं हुए थे। वो दुनिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद भी, उनके जद भी दुनिया में नहीं आए थे। तो इसका मतलब है कि आपको इमामत जो है वो बाद में मिली है ना? नहीं, हजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त वो दुनिया में आए नहीं थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता है कि एक ऐसा पैगंबर दुनिया में आएगा, उसके ऐसे औसिया होंगे वो जो सबसे अफजल हैं, और अभी वो दुनिया में नहीं आए, वो भी अर्श में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले बनाया था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि ये मेरी नस्ल से हूं। ओके, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं है, इस बात पर है कि क्योंकि काला वमीन ज़ुर्रियत में नहीं, काला वमीन ज़ुर्रियत में नबी नहीं है। नहीं, आयत तो वही चल रही है। और मसला है, मसला यहाँ पर है कि अगर देखो मेरे भाई, आप क्यों सब्जेक्ट को चेंज करना है? अगर इमामत यहाँ रिसालत के मानों में है ना, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल हैं। जैसे आप अभी मसलन फर्ज करें आप बैंक मैनेजर हैं, मैं आपसे कह दूंगा आप बड़े अच्छे आदमी, मैं आपको बैंक मैनेजर बनाता हूँ, ये गलत बात है क्योंकि आप पहले से बैंक मैनेजर हैं। अगर यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले ही से रसूल हैं, उसको मजीद कह दे मैं आपको रसूल बना देता हूँ, ये फजूल है, ये अबस है, ठीक है ना? अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से है, ये अलग बात। आप मौजू चेंज चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपका जवाब नहीं, मौजू नहीं है। काला वमीन ज़ुर्रियत सही, मैं आपको जवाब दे। अच्छा, इस्माइल नबी रसूल इमाम है या नहीं है? उससे इसका क्या ताल्लुक मुझे बताओ, पर उसका जवाब दे दो ना, क्योंकि आप मौजू को चेंज कर रहे हैं। अल्लाह का है वो इससे है कि नहीं, मैं मौजू नहीं कर रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बदरजा इमामत नबूवत की इमामत है, और मौला अली की जो इमामत है वो वलायत की इमामत है। इसे और वो हदीस मंज़लत सुना देता हूँ मैं आपको। या अली अंत बि मंज़लत हारून मिन मूसा, आपने वादे इस्तिस्ना कर दिया, सवाल ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। आपको अल्लाह ही समझा देगा। आप अगर यहाँ मैंने 10 मरतबा शख्स के खिदमत में अर्ज किया सवाल कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल हैं तो उनको मजीद कह दे मैं आपको रसूल बना देता हूँ, ये बकवास है, ये अबस है, ये फालतू बात है। दुनिया में इस तरह कोई आम आदमी इस तरह बात नहीं करता। अगर एक शख्स मसलन उसके बेटे देखे, अगर मेरे बेटे की गाड़ी है, ठीक है ना, उसके पास एक होंडा गाड़ी है, मैं उससे कह दूंगा उसकी गाड़ी है, मैं आपके लिए एक गाड़ी खरीदता हूँ, और भाई किस गाड़ी की, उसी गाड़ी की बात हो रही है जो मैंने उससे पहले के लिए खरीदी है, ये तो गलत बात है। ओके भाई, खुदा हाफिज़।